الحمد لله كثيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اور جتنی اس کی تعریف بیان کریں اتنا ہی کم ہے، اور اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف اتنی جتنی کہ بیان کی جانی چاہیے۔ انسانی زبان میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ اس بے نیاز رب کی تعریف اس طریقے سے جیسا کہ کما حق ہو ممکن ہو بیان کی جا سکے۔ اور اس بات پر کہ ہم سورۃ الانبیاء کے اختتامی مراحل میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم سورۃ الانبیاء، انسانوں کے سب سے بہترین اور جامع ترین انسانوں کے گروہ کے بارے میں جس طریقے سے سورۃ الانبیاء نے وضاحت کی ہے، اور یعنی پوری دنیا انسانیت کے سامنے اور اہل ایمان کے سامنے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے نا، تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ ان انبیاء کرام کی محبت، ان انبیاء کرام کی دعوت سے عشق اگر میرے اور آپ کے رگو پے میں سما جائے نا، تو جو زندگیاں ہیں وہ کامیاب ترین ہو جائیں گی۔ ان زندگیوں کا وہ مقصد حقیقی پورا ہو جائے گا جس کے لیے اس انسان کو وجود بخشا گیا۔ اور جیسا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ اے ابن آدم، تیرا وجود نہیں تھا اور تجھے عدم سے وجود میں لایا گیا، یعنی تیرا وجود نہیں تھا، تجھے بخشا گیا، اور یعنی لیکن جب تجھ سے مانگا کیا تو تو نے انکار کر دیا۔ تو یہ سورۃ الانبیاء انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے ہیں۔ یہ ان بہترین انسانوں کی تاریخ کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے، جنہوں نے اللہ کے پیغام کے لیے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کے لیے اور اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات، نہ انہوں نے آرام دیکھا، نہ ساز و سامان دیکھا، نہ ملک دیکھا نہ وطن دیکھا، نہ قوم دیکھی، نہ والدین دیکھے نہ بچے دیکھے، اور بات یہی ہے کہ نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھا، نہ آگ دیکھی، نہ وہ آگ کے الاؤ دیکھے، نہ بیماریاں دیکھی، نہ وہ سمندر دیکھا، اور نہ ہی وہ مچھلی کا پیٹ دیکھا۔ بس ان کی جو طلب تھی نا، وہ ایسی سچی تھی، ایسی تڑپ تھی جس تڑپ میں وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے پیغام کی نظر کرتے چلے گئے۔ دراصل جو سورۃ الانبیاء سے یعنی جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، بات یہی ہے کہ یعنی زندگیوں کو بس اللہ کے لیے، اللہ ہی کی دی ہوئی زندگی، کہ اے ابن آدم تیرا وجود نہیں تھا اور تجھے بغیر مانگے عطا کر دیا گیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وجود اور زندگی کو عطا کر دیا، یہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے، اللہ کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہو جائے۔ یہ ہے سورۃ الانبیاء کا اصل پیغام۔ اور سورۃ الانبیاء اپنے آخر میں اپنے تمام کے تمام پیغام کو نا جیسے سمیٹ لیتی ہے، یعنی خلاصہ بیان کرتی ہے، یعنی کہ وہ بیان کرتی ہے جو کچھ کہ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور جس دن کے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے ایسے جیسے کہ کتابوں کو ان کے تومار پر لپیٹا جاتا ہے، جیسے کہ کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، یعنی ایسے تصور کریں ایک رول ہے، آپ اس کو گھما رہے ہیں اور اس کے اوپر نا جیسے کپڑا لپٹتا چلا جاتا ہے یا جیسے کاغذ لپٹتا چلا جاتا ہے، اور اب دیکھیں جیسے یہ آسمان جیسے کھلا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں پورے اس کرۂ ارض کے اوپر محیط ہے، ہماری چھتوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کو بنا بنایا ہے، یعنی کہ مثل چھت کے بنایا ہے، پھیلا دیا ہے، اور بغیر عمد ان ترونہا، اور بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں، اور یوں دیکھیں کہ وہ اس کے چاروں طرف کوئی ایک رول ہو اور اس کو لپیٹا جائے نا، اور یہ آسمان اس کے اوپر لپٹتا چلا جائے، لپٹتا چلا جائے، لپٹتا چلا جائے، اور یعنی یہ جو آسمان کی جو چادر
جو ایک یعنی انسان کے اوپر، ہمارے اوپر ایک سائے کی طرح پھیلی ہوئی ہے، ہمیں جیسے سقف محفوظہ کہا گیا اس کو نا، کہ یہ جو ہے یہ ایک محفوظ چھت ہے۔ تو اس کو سقف محفوظہ کہا گیا، یعنی محفوظ چھت ہے، یعنی ایسی محفوظ چھت جو آسمانوں پر گرتی نہیں ہے آ کر۔ یہ یہ جو دنیا، یہ جو زندگی، یہ جس کے اندر جو انبیاء کرام مبعوث کیے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں تو اس آسمان کی یہی حالت ہے، یعنی جب سے پھر یہ یعنی بنایا گیا اور جب تک جو ہے وہ اس نے قائم رہنا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا قیام اس سے کھینچ لیا جائے گا، ہے نا، تو ایک تو یہ کہ وہی کہ اذا السماء انفطرت، ہے نا، بس یہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ یعنی بس یہ بکھر جائے گا، ریزے ریزے ہو جائے گا نا، اور یہ پوری جب کائنات کا یوں سمجھ لیں ایک نظام درہم برہم ہو جائے گا نا، اور جیسے جیسے گلوب ہوتا ہے نا ہاتھ میں، آپ دیکھیں کہ دنیا میں وہ اس کی ایک مثال کیسی ہے کہ جیسے گلوب ہے اور وہ ہاتھ میں ہوتا ہے نا، آپ اس کو انگلی کی جنبش سے جب حرکت دیتے ہیں تو پوری دنیا گھوم جاتی ہے نا، تو وہ ایک یعنی ایک استعارہ کہ یہ دنیا ہے، یہ اس کا گلوب ہے، اور اس کے اندر سارے سمندر، جنگلات، زمین، تمام کی تمام مخلوقات جو ہے انسان کی ایک انگلی کی جنبش سے گھوم جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو منظر کشی کی جا رہی ہے نا کہ وہ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ انگلی کے اشارے سے حرکت دے گا نا، تو یہ پورا کا پورا آسمان جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ اچھا، پھر وہی کہ یہ گلوب تو ایک استعارہ ہوتا ہے، اور یہ پھر حقیقتاً یعنی حق کے ساتھ یہ واقع ہوگا کہ اس وجہ سے وہ نا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ نا، جیسے وہ کھال جیسے یوں کھینچ لی جاتی ہے نا، یعنی اس کے یوں سرے کو پکڑے تو یہ کھنچتا چلا آئے اور اس کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے، جیسے کہ پھر مثال یوں دی کہ جیسے وہ کاغذ کا ایک رول بنا لیا جاتا ہے اور اس کو بس وہ رول بنا لیا جائے گا، اور یعنی جیسے اس کی ظاہر ہے کہ پورا وہ جو سولر سسٹم ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہوگا، یعنی پھر سارا کا سارا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا پورا کا پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہوگا، اور یہ آسمان یوں ہوگا جیسے ایک ظاہری طور پر دیکھنے میں یوں جیسے سمٹا ہوا ہاتھ کے اندر ایک مٹھی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جیسے ایک روایت میں کہ یہ آسمان اور زمین یعنی پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ پہ لپیٹ لے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی یہ کہ جیسے ایک دایاں اور بایاں اس انداز میں نہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہاتھ، بلکہ کہا کہ اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دائیں ہی ہیں، اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ پورا کا پورا سب کچھ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ پورا یعنی آسمان اور زمین یعنی ساتوں آسمان اور اس کی ساری مخلوقات اور ساتوں زمین اور اس کی ساری مخلوقات اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گی جیسے رائی کا دانہ، کیونکہ وہ اس کی قدرت کاملہ اب اس وقت یہ جیسے ایک یعنی ایک بے کراں آسمان ہے نا، جو تا حد نگاہ تک، اور یعنی ملکوں سے ملکوں آپ سفر کرتے جائیں، یعنی کوئی ورلڈ ٹور پہ نکل جائے، کوئی یعنی امریکہ کے ٹور پہ نکل جائے، جہاں جائیں گے یہ آسمان آپ کے سر پر موجود ہوگا، یعنی اتنی اس کے اندر وسعت ہے، یہ اس طریقے سے پھیلایا گیا ہے، ایک ایسی محفوظ چھت ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اس آسمان کو بس اپنی مٹھی میں لپیٹ لے گا، ہے نا، اور پھر آسمان کا ذکر یہاں پر اور احادیث میں پھر زمین کا ذکر آتا ہے کہ آسمانوں اور پھر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو جو ہے نا وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ اس پوری کائنات کا یوں سمجھے اختتام ہے، اور یوں سمجھے کہ انبیاء کرام کی دعوت کا اختتام ہے، یعنی جب تک یہ دنیا یہ والی زندگی نا کہ جب تک ماں دامت السماوات والارض، جب تک کہ یہ آسمان اور یہ زمینیں جو ہے نا وہ یعنی کہ قائم ہے، دائم ہے، جب تک یہ انبیاء کرام کی دعوت جو ہے وہ پھیلانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ یعنی قیامت آئے گی اور اس وقت اس دعوت کا اختتام ہوگا۔ تو یہ دعوت یعنی قیامت تک یہ دعوت جو ہے موجود رہے گی اور پھیلائی جاتی رہے گی، ہے نا، کما بدانا اول خلق نعید، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آ گئے نا
جیسا کہ میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہی خلقت، یعنی اپنی پہلی جو ہے، جیسے پہلی بار پیدا کی گئی تھی، اور کیونکہ پھر دوبارہ جو ہے نعیدہ، یعنی اس کا اعادہ ہے، تمام کی تمام خلقت کا اعادہ ہے، اور وعدن علینا، یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، اور ہم ہی یہ کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے سوا، یعنی کوئی بھی اس کو کرنے پر قادر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو بھی پہلی بار پیدا کرنا، اور انسانوں کو بھی پہلی بار پیدا کرنا، اور یعنی پھر اس پوری کائنات کو اور اس کے نظام کو پہلی بار پیدا کرنا، اور کہا کہ وعدن علینا انا کننا فاعلین، یعنی پہلی بار بھی نعیدو، اس کا اعادہ بھی کرنا، یہ سارا کا سارا، سب کا سب کچھ صرف اور صرف کیا ہے؟ انا کننا فاعلین، صرف اور صرف جو ہے وہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور پھر ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد، ذکر کے بعد، یاد دہانی کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ اس زمین کے بندے، یعنی اس زمین پر میرے نیک بندے ہی مالک ہوں گے، ان کی وراثت جو ہے میرے نیک بندوں کو دی جائے گی۔ اس کو الحمدللہ ہم جو ہے وہ اپنی پچھلی کلاس میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ زبور سے مراد جو ہے، یعنی کتابوں کے مختلف ٹکڑے، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر نازل کی، ان سب کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اور کچھ کے نزدیک صرف اور صرف جو ہے یہ زبور جو ہے وہ وہی کتاب ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، اور کچھ کے نزدیک جو ہے اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، اور کہا کہ اس سے مراد یعنی قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ باقی تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کو اس کے اندر جو ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے انجیل، زبور اور تورات کو، تو بات کیا ہے کہ یعنی قرآن جو ہے وہ تمام کے تمام کل کو سمیٹ کر جو ہے وہ سامنے رکھ دیتی ہے، اور یہ کہ اس کے اندر بندوں کا اعزاز، عبادیت صالحون کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو اس زمین کی وراثت دی جاتی ہے۔ اب یہ کہ یعنی آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام جو اس زمین کے اوپر صالح ترین ہیں، اب ان کے پاس یعنی اب وہ خلافت آتی ہے، حکومت آتی ہے، یعنی وہ ان کے انداز میں وہ بادشاہت آتی ہے، تو وہ سارا کا سارا کچھ اس میں شامل، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یعنی وہ ایسی بادشاہت دی گئی کہ ان کے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت دی ہی نہیں گئی، اور اس سے خلافت ارضی کی وراثت بھی مراد ہے، اس سے جو ہے وہ زمین کی خلافت اور حکومت کے ساتھ اس کی وراثت بھی مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے یعنی جنت کی وراثت بھی مراد لی گئی ہے، ارض سے مراد عام ارض بھی لی گئی ہے، ارض سے مراد ارض جنت بھی مراد لی گئی ہے، اور جیسا کہ کہا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اور جو کہ فردوس کے وارث بنے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا حقدار قرار دیتے، یعنی اس زمین پر ویسے تو یعنی جتنے یعنی اربوں خربوں لوگ بستے ہوں، اصل میں اس کی حقیقی خلافت اور اس کی حقیقی وراثت کے حقدار کون ہے؟ الصالحون، یہ الصالحون نا ممتاز کرتا ہے ان بندوں کو، یعنی تمام بندوں میں جو ممتاز ہوتے ہیں نا، الصالحون، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ نیکوکار ہوتے ہیں، جو کہ نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے ضمن میں ہم جو ہے وہ پڑھ کر آئے، یعنی جب ان کے بارے میں ان کی تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کون تھے؟ میرے صالح بندے تھے، کلم من الصالحین، یا یہ کہ انہو، یعنی آپ دیکھیں کہا کہ من الصالحین، اور وہ جو ہے وہ صالحین میں سے تھا، وہ کلن جعلنا صالحین، اور ہم نے ان سب کو جو ہے وہ صالح بنایا تھا، نیک بنا، یہ نیکوکاری نا ان سب کے اندر یعنی جیسے یکساں تھی، اور ان سب کے اندر موجود تھی، اور پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اس صالحیت کے راستے پر چلتے ہیں نا، اور پھر وہ کہلاتے ہیں عبادی الصالحون، میرے نیکوکار بندے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس کے اندر یہ پہنچتے ہیں اس بلاغ کو، آپ دیکھیں یہ جو دعوت اور تبلیغ ہے نا، تو یہاں پر یہ جو تبلیغ جو کہ پہنچا دینا ہوتا ہے نا، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین،
اور اس میں پہنچتے ہیں وہ قوم، وہ جو کہ عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، یعنی اس وراثت کو، وہ ہے عبادی الصالحین، میرے نیک بندوں کے لیے، اور وہ ہوتے ہیں اور اس وراثت تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں صالحیت اور عبادت، اب یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہیں، یعنی اس کو جو حاصل کر لیتے ہیں، اس وراثت تک جو وہ پہنچ جاتے ہیں، ایک تو اپنی صالحیت کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے، اپنی عبادت کے ذریعے پہنچتے ہیں، عابدین نا۔ اور بات یہ عبادی الصالحون، میرے صالح بندے ہوتے ہیں اور میری عبادت کرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ یعنی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، لیکن وہ بندے جن کو یعنی رب اپنا بندہ کہتے ہیں، عبادی الصالحون، پڑھ کر آئے نا، عبدہ، عبدہ، اس کی جو اضافت آتی ہے نا، اس کے اندر جو لطف ہے، جو لذت ہے، جو مزہ ہے نا، اصل میں یہی زندگی کا اصل لطف ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس میں پہنچتے ہیں اس صحیح یعنی مطلب کو، اس صحیح جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کو ان کو پہنچانا مقصود ہے، لقوم عابدین، میرے بندگی یعنی میری بندگی کرنے والے بندے، میرے عبادت گزار، وہ قوم جو کہ عبادت گزار ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، مومنین، صالحین، عابدین، وہ جو عبادت کرتے ہیں، یعنی پھر صالحیت جو ہے وہ یعنی عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ عبادت کے بغیر صالحیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے میں بڑا صالح، یعنی کوئی کہے کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، لیکن وہ 5 وقتہ نماز کا پابند نہ ہو، نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی اس کو پھر وہ جو عبادت کے مظہر ہے نا، جو مظاہر عبادت ہیں، صالحیت اس عبادت کے رنگ میں دراصل اصل نیکی بنتی ہے۔ بغیر عبادت کے رنگ کے صرف صالحیت یعنی نیکی یا نیکی کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اور زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ تو ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یعنی وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کہنا ہے یا آپ نے ان صالح بندوں کی صف میں شامل ہونا ہے، یعنی کہ میں نے اور آپ نے، تو ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یعنی یہ ہے وہ راستہ کہ اس عبادت کے راستے پر تمہاری صالحیت پرکھی جائے گی، تمہارے اندر کتنی نیکی ہے، تمہارے اندر کتنی عبادت گزاری ہے۔ اور اس کے بعد وہ آیت ہے کہ جو سورۃ الانبیاء انبیاء کرام کے سارے حسن کو نا سمیٹ کر جو ہے وہ یعنی دو جملوں میں، 2 لفظوں میں بیان کر دیتی ہے۔ اور جیسا کہ وہ شاعر نے کہا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچا خوبا ہما دارت تو تنہا داری، یعنی تمام انبیاء کرام کی صفت کو جس شخصیت کے اندر جمع کیا گیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آپ دیکھیں یہ جو رحمت ہے نا، یہ اس کے اندر بہت خاص ہے، یعنی انبیاء کرام کی دعوت رحمت ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، وہ نبی الرحمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ، میں یعنی رحمت کا نبی ہوں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا،
بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت جو کمال کو پہنچتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے، اپنے اکمال کو پہنچتی ہے، اپنے اتمام کو پہنچتی ہے، وہ رحمت للعالمین کے ذریعے پہنچتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام کو، روایت میں ان کی تعداد 1,24,000 یا 1,44,000 بنتی ہے، ملتی ہے، تمام کی تمام دعوت کو جس دعوت میں سمیٹ دیا گیا وہ یہ دعوت رحمت ہے۔ تمام انبیاء کرام کی نبوت کو جس نبی کی نبوت میں سمیٹ دیا گیا ہے وہ نبی الرحمہ کی نبوت ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں نام نہیں ہے، ارسلنا کا مخاطب کا صیغہ ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کا ہے وہ مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے۔ آپ الحمدللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ گرامر بھی پڑھ رہے ہیں، اور گرامر کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نا بڑے لطیف نکات، میں کہتی ہوں ایسے اسرار و رموز جس بھی یعنی آپ علم کی شاخ کی طرف چلے جائیں وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کا، اور اس کے اندر جو ہے یہ نصب بھی ہے، یہ جر بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ اضافی بھی ہے۔ دیکھیں یہاں پر نا یہ اس کی فائلی حالت نہیں، وما ارسلنا کا فائلی حالت کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ خود یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجے، آپ پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس رحمت کی اضافت، اس رحمت کی نسبت جو ہے نا وہ اللہ تعالی کی طرف ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور وہ رحیم جس نے اس نبی الرحمہ کو مبعوث کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعوت کو، یعنی پھر وہی کہ وہ صالحیت ہے، ایمان ہے، وہ عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جس چیز کو ڈسکرائب کیا گیا نا، یعنی جس لفظ کے ساتھ دعوت انبیاء کی وضاحت اپنے یعنی آخری دور میں، کیونکہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم پر ان کی مہر پر ہیں، تو الا رحمت للعالمین بتایا جا رہا ہے۔ یہ دعوت دعوت رحمت ہے، ہمارے انبیاء انبیاء رحمت تھے، یہ پیغام رحمت ہے، یہ تمہارے لیے رحمت ہے کہ تمہارے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ قوموں کی بدقسمتی کہ وہ اس رحمت کو یعنی سمجھ نہیں سکے، اس کا شعور نہیں حاصل کر سکے، اس کو محسوس نہیں کر سکے، اور انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے آگ کے یعنی الاؤ جلائے، انہوں نے پیغمبروں کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ کہا تھا نا کل من الصابرین، اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ صبر کرنے والے تھے، انہم من الصالحین، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نیکوکار تھے۔ کیسی کیسی آزمائشوں سے اس راہ میں انبیاء کرام گزرے۔ کہا یہ دعوت رحمت کی دعوت تھی جس کو تم نے جھٹلایا، جس کی تم نے مخالفت کی، اور اس دعوت کی وجہ سے میرے انبیاء کرام ستائے گئے، حالانکہ وہ تمہارے لیے یعنی پیام رحمت لے کر آئے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک موقع پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کافروں کے لیے یعنی بد دعا کیجیے، کیونکہ ظاہر اتنا زیادہ ستایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں یعنی رحمت اور ہدایت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ دیکھیں میں اس بات پر یہ سوچ رہی ہوں کہ یعنی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیسے لعنت کرنے لگتے ہیں نا۔ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے جانوروں پر لعنت نہ کیا کرو، اپنی اولاد پر لعنت نہ کیا کرو، اپنے مال و اسباب پر لعنت نہ کیا کرو۔ یعنی پھر یہ کہ وہ یعنی لوگ بس ایسی بددعائیہ کلمات ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پر نا اپنے سگے بہن بھائیوں کو، یعنی اپنے سگے رشتہ داروں کو، اپنے مال اور دولت کو یعنی کہتے ہیں جیسے برباد ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے،
اپنی اولاد کو بعض اوقات بد دعائیں دے دیتے ہیں لوگ، اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ اور واقعتاً یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی تجربہ یہ دکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی بات کی گئی ہے اور وہ پوری ہو گئی، یعنی اپنی اولاد کے حق میں وہ دعا جو کہ قبول ہونی تھی، بد دعائیہ کلمات قبول ہو گئے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ ان کافروں کے لیے، اور طائف کا سفر اس کی یعنی یوں سمجھ لیں معراج ٹھہرے گا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستائے جاتے ہیں، کس طریقے سے یعنی سر سے لے کر پیر تک نا، یعنی پتھر برستے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، کہا کہ تاک تاک کر قدموں پر پتھر مارتے تھے، اور وہ خون آلود ہو گئے۔ آپ کے نالین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے نہ صرف رنگین ہوئے بلکہ بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال بھیج دیا، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، دونوں وادیاں پس کر رہ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اہدی قومی، کیونکہ میں رحمت اور ہدایت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے کر آئے۔ وہ دور اندیشی جو کہتی ہے یہ رحمت اور ہدایت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، ابو جہل نہیں ایمان لے کر آیا، لیکن ان کے بیٹے ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لے کر آیا، لیکن خالد بن ولید، ولید بن ولید ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ طائف کے ان سرداروں نے انکار کر دیا، لیکن آج آپ دیکھیں طائف جو ہے وہ یعنی مسلمان ہے، پورا کا پورا طائف مسلمان ہے۔ تو اس لیے کہ اگر اس وقت تو پیس دیا جاتا تو پھر وہی کہ نہ مکہ رہتا، نہ مکے کا وجود رہتا، نہ طائف رہتا، نہ طائف کا وجود رہتا۔ یہ وجود تو پھر تا قیامت تک کے لیے اس اسلام نے آگے بڑھنا تھا۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی رحمت کا جو سب سے بہترین مظہر ہمیں نظر آتا ہے نا، اور نہ صرف یہ کہ وہ طائف کے سفر پر بلکہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر قدم پر، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے وہ اخلاق عظیمہ ہیں، یعنی اس سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کردار پر یہ جو صفت رحمت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غالب ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی معافی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی معاملہ ہو، یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو ہو نا، یعنی وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجلس میں ہو، بازار میں ہو، وہ یعنی مہمان نوازی میں ہو، وہ ایثار و قربانی میں ہو، وہ یعنی میدان جنگ میں ہو، یعنی بدر احد میں ہو، وہ طائف کے بازار میں ہو، وہ صحن خانہ کعبہ میں ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صفت رحمت ہے نا یہ غالب ہے۔ اور اس آیت کو بھی یاد کر لیجئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ہوتے بڑے یعنی تند خو، بہت سخت دل، تو یہ چاروں طرف سے نا آپ کے پاس سے جو ہے نا وہ چھٹ جاتے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو مقناطیسی کشش تھی نا، اور جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد نا یعنی چپکے رہتے تھے اور اکٹھے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا اعزاز ہے، اور یعنی 100% ہے، اور یہ ان کا یعنی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سبب دیکھیں اور وجہ دیکھیں تو وہ آپ ہزاروں، ایک سے لے کے ہزار تک لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ سب پر غالب ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی، وہ رافت اور رحمت
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق جس رحمت کی بنیاد پر قائم تھا۔ اچھا، ایک یہ آیت آپ اس کے یعنی جس کو کہتے ہیں نا القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو اس حوالے سے آپ جو ہے فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ کی ہی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہاں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ہے وہ رؤوف الرحیم کہلائی، یعنی رافت اور رحمت اللہ کی صفت آتی ہے کہ ان اللہ یعنی جو واللہ رؤوف بالعباد، اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اپنے بندوں پر رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر یعنی رؤوف ہے، اور پھر وہی کہ وہ جو ہے انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ صفت عطا کی گئی، اور قرآن میں اس صفت رافت اور رحمت کا بیان کیا گیا، جیسے کہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفت غالب ہمیشہ، اور لیکن کہیں پھر وہ رافت کے ساتھ آتی ہے، اور علماء کرام نے بتایا کہ رافت وہ محبت، مودت، رحمت اور شفقت ہوتی ہے جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ تو نظر آتی ہے، وہ تو یعنی ہر کسی کے سینے میں، ماؤں کے سینے میں وہ رافت معجزن ہے، اور اللہ کے پاس اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی رافت اور رحمت جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا گیا کہ یہ جو اللہ کے رسول کی رحمت ہے نا للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے ہے نا، تو ایک تو یہ کہ للعالمین کو یعنی اگر سمجھے تو رب العالمین سے سمجھ لیجئے، وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور عالمین کی یہ عالم کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ عالم ہے، یعنی بس اللہ اس عالم میں شامل نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ، اور یا یہ کہ پھر ساری کی ساری اللہ کی مخلوقات، یعنی بس وہ خالق اللہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی یعنی اس کے سوا جتنی ساری چیزیں عالم ہیں، یا ایک یعنی دوسرا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس خالق کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب عالم ہے، یعنی اس میں یعنی انسان اور جن یہ تو دو شعوری مخلوق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیوانات یعنی نباتات، جمادات، یعنی یوں سمجھ لیں یہ جنگلات، سمندر، پہاڑ، صحرا، ساری کی ساری چیزیں اس عالم میں، کیونکہ رب العالمین ہے نا، تو وہاں پر جو عالمین کی تعریف ہے یہاں پر بھی عالمین کی تعریف وہی رہے گی، وہ نہیں بدلے گی، اللہ کو چھوڑ کر تمام کا تمام جو بھی کچھ ہے وہ سب عالم، اور سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنے، جیسے کہا جاتا ہے نا ہدی للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے نا، تو جیسے وہ ہدایت کا پیغام تمام جہانوں کے لیے، اور یہ رحمت کا پیغام، یہ رحمت کی شخصیت تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں، یعنی کہ میں نبی الرحمہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت مہدہ، میں اللہ کی بھیجی ہوئی وہ رحمت ہوں جس کے ذریعے اللہ ایک قوم یعنی جو اللہ کا حکم مانے گی اس کو سر بلند کر دوں گا، اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم نہیں مانے گی اس کو پست کر دوں گا، یعنی میری رحمت کے اس پیغام سے، اس رحمت کے پیغام کو ماننے والی قوم سر بلند ہو جائے گی، اور اس رحمت کے پیغام کا انکار کرنے والی قوم جو ہے وہ تنزلی کا اور پستی کا شکار ہو جائے گی۔ اس رحمت کا اعتراف صرف اہل ایمان اور صحابہ کرام نہیں بلکہ کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحمت کا اعتراف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت بن کر ہی برسی۔ ایک اور روایت میں مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں یعنی رحمت للعالمین ہوں۔ کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے، غصے میں میری زبان سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں جو کہ کسی کے لیے یعنی بد دعا یا کلمات ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو میرے ان کلمات کو بھی ان لوگوں کے لیے رحمت بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا رب لك الحمد حمدا كثيرا طیبا مبارکا فی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ کے بے پایا فضل و کرم پر اس کے شکر کا اعتراف اور اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے اختتامی اور تکمیلی مراحل میں ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر اپنے درس کو مکمل کیا تھا، اور ہم یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم ترین آیت ہے، جامع ترین آیت ہے، اور جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں تاریخ نبوت، کار نبوت اور منصب نبوت کی وضاحت جس انداز میں کی گئی کہ جس سے انبیاء کرام کا پورا مشن واضح طور پر سامنے ہو کر آتا ہے، اور یہ جو انبیاء کرام کی تاریخ ہے، یہ جو سلسلہ نبوت ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے، اتمام ہو جاتا ہے، اور اختتام کے ساتھ اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ اختتامی مرحلہ بھی ہے، یہی تکمیلی مرحلہ بھی ہے، اور اس تکمیلی مرحلے میں، اس اختتامی مرحلے میں رب العالمین نے جو انعام و اکرام انسانیت کے اوپر کیا، یعنی تمام کی تمام نعمتوں کو اگر ایک پلڑے میں ڈالا جائے، اور نعمت ہدایت کو جو کہ پیغمبروں کے ذریعے بنی نوع انسان کو دی گئی، اس کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، تو یہ نعمت ہدایت ان ساری نعمتوں پر، ان ساری یعنی مادی نعمتوں پر، ان وسائل پر، ان ذرائع پر، اس متاع الحیات پر بھاری ہے نا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یعنی ان تمام انبیاء کرام کی خصوصیات کو، ان تمام انبیاء کرام کی دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سمو دیا گیا۔ اچھا، اب وہ ساری خصوصیات وہ بھی ایک طرف، اور لیکن یہ جو خصوصیت رحمت ہے، یا یہ جو صفت رحمت ہے، یہ ان تمام خصوصیات پر غالب ہے۔ یہ آیت یہی نقطہ سمجھاتی، یعنی جس کو رمز کہتے ہیں، جس کو راز کہتے ہیں، یہ وہ رمز ہے، یہ وہ راز ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ یعنی تمام انبیاء کرام کا ایک جو ہے وہ یعنی اجمالی تذکرہ کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی یہاں بس صرف جو ہے وہ یعنی بیان کرنے کے انداز میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے مختلف مراحل یہاں پر اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے جیسا کہ قرآن نے دوسرے مقامات پر بیان کیا ہے، لیکن اس رحمت کی صفت کو یہاں پر حاوی رکھا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسا کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں کی تھی، اور اس میں سورہ توبہ کی آخری آیت کو یاد کریں، وہاں پر رؤوف الرحیم کہا گیا۔ تو اس میں اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم بھی ہیں اور رحمہ بھی، یعنی سر تسر رحمہ۔ اچھا، یہاں پر یعنی جیسے صرف رحمت کو بیان کیا گیا، اس کا کوئی اور فیملی ورڈ جیسے رحیم ہے تو اس کو یہاں نہیں لایا گیا، بلکہ کہا گیا کہ بس آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ جیسے بس وہ آتا ہے نا غفران، بس کہا کہ غفرانک، بس صرف اور صرف جو ہے وہ تیری مغفرت، یعنی وہاں پر اس کا مصدر جیسے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو رحمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علی نفسک الرحمہ،
کہ اللہ نے اپنے اوپر اس رحمت کو لکھ دیا ہے نا. تو وہاں پر بھی صرف اور صرف رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا, اور یہاں پر بھی وہی انداز اختیار کیا گیا ہے. تو یہ کہ سر تسر رحمت ہی رحمت, یعنی سب کے لیے. اور کہا گیا کہ آپ, کیونکہ اور بات کیا ارسلنا کا بھیجا گیا, تو گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو باسط ہے یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے, کیونکہ یعنی وہ بھی سرتاسر رحمت, وہ رحمان اور رحیم, اور اس کی رحمت نے تمہارے لیے رحمت للعالمین کو منتخب کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ارسلنا کے لفظ کے حوالے سے, اور اگر یعنی اس کو یوں سمجھا جائے کہ بھیجا گیا, ظاہر ہے کہ بھیجا گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط رسالت, یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا, یہ پوری نوع انسانی کے لیے خاص طور پر اور تمام عالمین کے لیے عام طور پر بس رحمت ہی رحمت ہے. جس رحمت کے ذریعے بنی نوع انسان کو رحم کا پیغام دیا گیا, یعنی ہدایت کا پیغام دیا گیا, ان کو یعنی گمراہی سے نکال کر جو من الظلمات الی النور ہے, یہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر, تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. میں نے آپ کو وہ احادیث سنا دی تھی کہ انا نبی الرحمہ, کہ میں رحمت کا نبی ہوں, یعنی کہ مجھے نبی رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, جبکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کافروں کے حق میں یعنی بد دعائیں کر دیجئے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ اذیت تھی, اتنا زیادہ ظلم و تشدد تھا, جو کہ اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کی کسی اور سطح پر ایسا ظلم اور تشدد ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, بلکہ میں جو ہوں وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. انا نبی الرحمہ, کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اس رحمت یعنی یہ رحمت جسے تمام صفات کے اوپر غالب ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ صفت جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا کمال کے ساتھ نوازا گیا, اور یہ رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ یعنی دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے, بلکہ دشمنوں کے حق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے. وہ جانی دشمن, وہ خون کے پیاسے, اور وہ ستمگر جنہوں نے 13 سال تو خصوصاً بالخصوص, اور اس کے بعد بھی یعنی فتح مکہ تک, اور یا پھر اگر آپ جیسے اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو پھر صلح حدیبیہ, کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے اندر ظاہر ہے وہ شدت یعنی کم ہوتی جاتی ہے, یہاں تک کہ یعنی فتح مکہ کے موقع پر اس کا مکمل طور پر استحصال کیا جاتا ہے. ان سارے ستمگر, وہ مجرم, وہ جو بس ستانے میں بڑھ بڑھ کر پیش تھے, ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جب تک بھی, اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی, آپ کی رسالت نوع انسانی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, جس کی وجہ سے نوع انسانی کو بچا لیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. اور یا دوسری بات یہ بتائیے, جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے, جب تک کہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیں گے, اور یا یہ کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. اور اس سلسلے میں بھی علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ ایک تو زندگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کی رسالت اور آپ کے پیغام کی موجودگی یعنی قوموں سے نسیم منسیہ کے عذاب کو ٹال گئی ہے. وہ رحمت ہے جس نے بنی نوع انسان کو تا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اور یعنی چھوٹے چھوٹے جھٹکے, چھوٹی یعنی آسمانی آفات اور مصائب وہ تو آتے رہیں گے, لیکن نسیم منسیہ کرنے کا عذاب نازل نہیں ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اہل عرب کے لیے بھی, اور خاص طور پر قریش مکہ کے لیے بھی, یعنی وہ استحصالی عذاب اس صورت میں نازل نہیں ہوا. ہاں یہ کہ ان کو پھر اہل عرب سے نکال دیا گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ غلبہ ہو اور جب وہ مخالفین سامنے کھڑے رہیں تو غلبہ پوری طرح ممکن نہیں رہتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت اور میرا اور آپ کا یہ اعزاز نا، یہ فخر میری عزت تیری ذات سے ہے نسبت، یہ فخر میری عزت تیری ذات سے ہے نسبت، میری زندگی کا حاصل تیرے عشق کا شرارہ۔ اور کاش کہ یہ جو میرا اور آپ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہمیں رحمت سکھا جائے، ہے نا، کیونکہ یہ کہ میں نبی رحمت ہوں، آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں، آپ دیکھیں یہ رحمت کا پہلو غالب ہے اس آیت سے، اس بات کو سمجھے ہر معاملے میں، یعنی آپ کے یعنی معاملات تھے، آپ کے اخلاق تھے، آپ کا امانتوں کو رکھنا تھا، آپ کا امانتوں کو دینا تھا، حتیٰ کہ یعنی جنگ کے میدان تک میں جو اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دیے ہیں اور جنگی قوانین کے دیے ہیں، اور ہم رحیق المختوم میں وہ سارے کے سارے اصول الحمدللہ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحہ بلمحہ پڑھنے کا موقع دیا، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے میدان میں بھی رحمت کا پہلو جو ہے وہ غالب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ازدواج مطہرات ہوں، آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے والے ساتھی ہوں، بچے ہوں، غلام ہوں، یعنی اور جانوروں تک پہ بھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں نا اکثر یعنی ان کتابوں میں ایک باب یعنی لکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جانوروں پر رحم کا معاملہ کیا تھا، یعنی حیوانات پر، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، اور میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ عالمین جو ہے وہ یعنی اس میں اتنی وسعت ہے کہ اگر یعنی اس کی تعریف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی سب کچھ جو ہے وہ عالم ہی عالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہان اللہ کے لیے بھی وہ تمام کے تمام عالم ہے، گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کچھ جو ہے وہ عالم ہی عالم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حیوانات پر رحم کا جو باب ہے اس کو بھی پڑھے نا تو یعنی حیران ہو جاتے ہیں کہ یعنی ان بے زبان جانوروں پر ظلم نہ انسانیت کی تاریخ کا ایک جزو لا ينفک رہا ہے، یعنی ان بے زبانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، یعنی وہ اونٹوں پر سواری کیا تو کرتے تھے لیکن یہ کہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے ساتھ کیا کرتے۔ اچھا، اہل عرب کا ایک اور دستور تھا کہ زندہ جانور کے بدن کا کوئی بھی ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ لیا کرتے تھے، یا پھر یہ کہ گوشت بھی کاٹ کے اس کو پکا لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، اور جانوروں کی دموں کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا۔ آپ دیکھیں ان جانوروں کو جیسے دھوپ میں کھڑا کرنے کی بھی ممانعت کی، یعنی اگر کوئی ان کو سائے میں کھڑا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو ان کو سائے کے اندر جو ہے وہ یعنی کھڑا کیا جائے، تاکہ ان کو کچھ جس کو کہتے ہیں کہ یعنی ویسے تو جیسے جانور دھوپ پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ظاہر ہے جہاں کہیں کوئی سائے کا موقع نہ ہوگا وہ کھڑے رہیں گے، لیکن یہ کہ ان کو سایوں میں کھڑا کرنا، ان کو آرام دینا، اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی قدیم زمانے میں جانوروں کے جسموں کو داغا جاتا تھا۔ اچھا، ایک وہ طریقہ یہ تھا کہ یہ ہمارے ہیں کیونکہ وہ بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے، تو جو ان کا اپنا کوئی نشان اس سے وہ جانوروں کے جسم پر اس کو داغ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جانوروں کو داغنے سے منع فرمایا نا، اور جیسے وہ جانوروں پر تیر اندازی کے نشانے آزمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ممانعت کر دی، ہے نا، اور یعنی یہ کہ کہا کہ یعنی ضرورت تو ہے لیکن یہ کہ اگر داغا جائے تو یعنی ایسے جسم کے ایسے حصوں پر جو کہ ان کو کم سے کم جو ہے نا وہ تکلیف پہنچے۔ آپ دیکھیں ہم نے یعنی کئی واقعات جو ہے وہ اس سلسلے میں ملتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں جیسے پرندے کے بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یعنی اس کی ماں سے ان بچوں کو کیوں چھین لیا، اور تم ان بچوں کو ان کے پاس جا کر واپس کرو۔ اور اسی یعنی اسلام میں جو ان کی ماں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اوپر جو ہے وہ یعنی جیسے یعنی منڈلا رہی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بچوں کو جا کر جو ہے وہ رکھ کر آ۔ اچھا، اسی طرح
एक और रिवायत से पता चलता है कि कोई यानी अंडे उठा कर लेकर आ गया। अब आप देखें कि अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं ग़िज़ाई तौर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बात क्या थी कि वो जैसे वो जो अंडे थे वो वैसे कि जैसे उसके अंदर से बच्चे निकलने वाले थे ना, तो अब ये कि अगर उनको यानी इस्तेमाल किया जाए या तोड़ दिया जाए तो वो इंसान के लिए भी किसी काम के नहीं होते। तो कहा कि उन अंडों को जो है ना वो वापस रख कर आओ, यानी क्योंकि वो उस माँ के लिए, वो बच्चों के ही मानिंद थे ना कि अब उसके अंदर से बच्चे निकलने वाले थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस कराया। वो याद करें वो वाकया कि ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने अपनी जो है वो यानी आका की शिकायत की है ना, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है वो उसको प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरा, तो उसने अपनी ही जबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिकिन को बुलाकर बताया कि क्यों तुम उसके साथ ऐसा मामला कर रहे हो। और इसी तरह किसी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानवर को देखा जो इंतहाई लागिर था, आपने फरमाया क्यों इसके साथ ये सलूक करते हो, हालांकि तुम इस पर यानी सवारी करते हो, इससे मुख्तलिफ किस्म के फायदे उठाते हो, और तुम क्यों इसके साथ जो है वो ये जो है वो सलूक करते हो। तो ये जो रहमत और मोहब्बत है ना, यानी यूं समझें कि वो परिंदों पर, ऊंटों पर, आप देखिए वो एक हिरनी का वाकया, और आप यकीन करें वो वाकया मुझे इतना दिल पर उस वाकये का असर होता है ना, कि जो सहाबी ने हिरनी को पकड़ लिया था और उस हिरनी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया कि यानी आप मुझे वापस जाने दें तो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आती हूँ ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे छोड़ दो, ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आती है। और आप देखें कि वो यानी हिरनी वापस जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा निभाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आती है ना। और उस वक्त आप सोचे, मैं कहती हूँ कि क्या किस्मत है उस हिरनी की कि जो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा भी करती है और निभाती भी है। और हम अहले ईमान उस हिरनी की मानिंद भी ना हुए कि जो हम इश्क के दावे करते हैं, बड़े बड़े अशार और यानी नात और जमीन और आसमान के कलाबे भी मिलाते हैं, कभी उसमें अकीदत में गुलू भी कर जाते हैं। और हम जो है वो यानी जो इश्क के दावे करते हैं और उसका दम भरते हैं, लेकिन हमें उस हिरनी की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना ऐसे ना आया जैसा कि उस हिरनी को आया। वापस आती है, और जब वापस आती है ना, तो फिर उसके बाद उन सहाबी को भी जाहिर है वो भी इत्तेबाए रसूल में पेश पेश होते थे। फिर आता है उनको तरस, और फिर वो उसको जो है उस हिरनी को आजाद करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियात की सारी खूबियों पर ये जो रहम है ये हावी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के हक में ये जो अफू व दरगुजर है, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को माफ कर देना है, इसमें भी ना रहमत का अंसर गालिब है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत के साथ लोगों को माफ किया, यानी दुश्मनों को माफ किया। और इसकी सारी की सारी मिसालें मेरे पास हैं, इस वक्त मैं उनको नहीं दोहरा रही, हमारे पास हैं, यानी आपको भी मालूम है। और फतेह मक्का के मौके पर जिस अफ़्व आम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिरा किया है ना, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के ज़हूर का सबसे बड़ा दिन था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में ना उन तमाम दुश्मनान को बस एक यानी ऐसी उनके ऊपर रहमत की नजर फरमाई, और एक ऐसा जुमला बोला जिसने उन सब को आजाद कर दिया। अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी माफ भी करते हैं, अब देखिए, और उनके हक में दुआए खैर भी करते हैं। ये है, यानी एक होता है ना बस, यानी जैसे आप कहते हैं बस माफ किया, बस जाओ यहाँ से। जैसे वो एक बादशाह जो है ना वो यानी माफ करता है, बड़े गुरूर से माफ करता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया और उन्हीं के हक में दुआएं मांगी ना। तो उन्हीं के हक में दुआएं कर रहे हैं। ताइफ के सफर में भी, ओहद के मैदान में भी खून का फव्वारा निकला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई है,
ہے نا. اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں. تو جب رحمت کے ساتھ ہدایت پیش کی جاتی ہے نا تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہے. یعنی اور واقعی پھر اس کی اثر آفرینی ہوتی ہے. یہ صرف یعنی تبلیغ یا بس جو ہے وہ پہنچا دینا یا صرف اور صرف احکام بیان کر دینا. آپ یہ دیکھیں کہ دعوت انبیاء کا صرف اور صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ دعوت جو ہے نا وہ بس پتھروں کی طرح برسا دی جائے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء کرام کی ضرورت ہی نہیں تھی، آسمان سے زمین پر احکامات برس جاتے. نہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا اور ان کو وہ ساری بہترین صفات دے کر مبعوث کیا گیا جو کہ یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھی. اور اس ہدایت کے لیے اس رحمت کا وصف سب سے زیادہ غالب ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری یا یوں سمجھے لازمی اور ناگزیر امر ہے. اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل نہ کرتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے یعنی مسلمانوں کو نہیں، دشمنوں کو اور تمام اقوام عالم ہر چیز کا انکار کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر سکتی ہیں نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کا انکار نہیں کر سکتے. یہ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس پر یہ رحمت اتنی غالب ہے کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اور یہ تو کہا گیا یعنی لوگ کہ آپ رسول نہیں ہیں یا نہیں بنا کر بھیجے گئے، لیکن اخلاق نبوی اور رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے یعنی حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، یعنی کہا اے رسول اللہ یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل کے رحم کا نتیجہ ہے، اور کہا اللہ انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تعزیت کرنے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. آپ نے یعنی حضرت ابراہیم کی وفات کو جب اس وقت کیونکہ وہ معروف ہے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمزدہ ہے، لیکن زبان وہی کہے گی جس کے اوپر اللہ جو ہے وہ راضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسے کچھ مناظر کو دیکھنے سے بھی انکار کیا جو دل میں بہت زیادہ رقت پیدا کرتے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو فبما رحمت من اللہ لنت لہم، جبکہ وہاں پر جو ہے وہ نرمی ہے اللہ کی رحمت کا مظہر، تو اس نرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان چیزوں سے کچھ جو ہے وہ دور ہی رہا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی جیسے جذبات جو ہے وہ ابھر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا رحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر حاوی تھا، اور اس رحمت نے ایک بہترین زندگی کا پیغام دیا ہے جو یعنی رحمت سے، محبت سے، ہمدردی سے اور عفو و درگزر سے، شفقت سے، بزرگوں کی عزت سے معمور ہوتی ہے. اور یہ رحمت کا پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو یعنی حاصل کرنا ہے. اب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یعنی دائی ہیں، وائز ہیں، مبلغ ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، لیکن رحمت کے عنصر سے خالی ہوتے ہیں. بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی جتنا زیادہ یعنی دین پر اور دینی احکامات پر عمل کرتے ہیں اس کی طبیعت میں سختی آتی جاتی ہے، تشدد پسندی آتی جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جتنا بڑھتا گیا، یعنی دین جتنا بڑھتا گیا، اپنے اختتامی مراحل کے قریب جاتا چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نرمی کا پہلو مزید غالب تر ہوتا چلا گیا. سلام الذات اقدس پر، سلام الفخر دورہ پر.
हजारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इम्का पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, पयामे दोस्त बनकर, सादिकुल वादो अमी बनकर। एक बहुत मशहूर किताब है रहमतुल लिल आलमीन, और ये भी जो है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माखज है। और ये बड़ी यानी ये कहना कि क्योंकि यानी मेरा और आपका ताल्लुक बर सगीर पाक व हिंद से है, तो जिस तरह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई मारकतुल आरा तसनीफ है जो कि अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, इसी से जो है ना अल्लामा मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ रहमतुल लिल आलमीन है, जिसमें उस सीरा में उस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहमतुल लिल आलमीन इसी आयत के इस लफ्ज से माखूज किया गया है, अख्स किया गया है। और उस पूरी की पूरी सीरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रहमत को उजागर किया गया। मैंने सिर्फ निहायत यानी मुख्तसर तौर पर चंद अल्फाज में इस रहमत के ऊपर रोशनी डाली है, लेकिन ये कि आपको जितनी बाकी किताबों में वो जो रहमत के ज़हूर के उसके मजहर के वाकयात मिलते हैं ना, तो दरअसल उसका माखिज ना रहमतुल लिल आलमीन है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सीरा को इसी तरह मुरतब किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये पहलू रहमत और उसके तहत सीरत नबी के वाकयात जो कि तरतीब के साथ हैं, तसलसल के साथ हैं, क्योंकि इस रहमत को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं किया जा सकता ना। तो जैसा कि मैंने एक इजमाइली जायजा आपके पास रखा, वो चाहे वो मैदान बदर होगा, वो जंगे ओहद होगी, वो सफर ताइफ होगा, वो सहने मक्का होगा, वो मदीना हिजरत होगी, या फिर ये कि मदीने में क़याम या मस्जिद नबी होगी, हर जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का बेहतरीन खासा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हावी ये सिफत रहमत हर जगह मौजूद है और उजागर नजर आती है। बस काम मैंने और आपने ये करना है कि जो कोई भी पढ़ना चाहे उस किताब को पढ़े, उस किताब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पहलू के जरिए खास तौर पर मुताला कर ले। लेकिन असल में यानी उस किताब को आप पढ़ लें, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, लेकिन ना भी पढ़ें, सबक क्या है इस सीरा का, इस वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लुब्बे लुबाब ये है कि हम अपनी जिंदगियों में, अपने किरदार में इस सिफत रहमत का पहलू उजागर करें। जब हम नाराज होते हैं तो बस हम नाराज होते हैं, जब हम बरसते हैं तो हम भूल जाते हैं कि रहमत भी कोई चीज होती है ना। यानी हम माफ नहीं करते, हम आगे बढ़कर अपने हाथों को नहीं फैलाते, अपनी रहमत के दामन को हम वसी नहीं करते। या तो बस एक सर्कल होता है जिसमें हमारी रहमत होती है, यानी वो दोस्त हों, वो करीबी रिश्तेदार हों, और फिर उसमें भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं कि इनके लिए तो हमारी रहमत है और इनके लिए हमारी रहमत बिल्कुल नहीं। आप देखें अल्लाह की सिफत रहमत जो कि अर रहमान और अर रहीम के जरिए जो है वो वाजे की गई है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की ये सिफत जो कि रहीम और रहमत के जरिए वाजे की गई, क्योंकि रहमान फिर वो कि वो अर रहमान है, वो अल्लाह है, तो वो उसकी जो यानी अर रहमान के जो मायने हैं वो अल्लाह की जात के अंदर मौजूद है। तो इसलिए यानी रहीम और फिर उसके बाद रहमत, सर सर रहमत, और अल्लाह की बेपाया रहमत का सबसे बेहतरीन मजहर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने नहीं भेजा आपको मगर तमाम आलमीन के लिए, या तमाम अहले आलम के लिए, और या तमाम दुनिया वालों के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। आपने सारी तकलीफें सही अपनी जात पर, यानी वो जज्बाती हो, नफ्सियाती हो, जिस्मानी हो, माली हो, माशरती हो, यानी माशी हो, हर तरह की तकलीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सिर्फ और सिर्फ जो है वो रहमत का पैगाम दिया है। और ये रहमत हर किसी के हक में, तमाम इंसानों और तमाम आलमीन के हक में मशहूर है और मारूफ है। और इसके साथ साथ ना इस रहमत का एक खास पहलू सिर्फ और सिर्फ उम्मते मुस्लिमा के लिए है, यानी हर किसी के लिए, जानवरों तक का जिक्र आपके सामने मैंने किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आम रहमत है
जो काफिरों, दुश्मनों, जानवरों और सब के लिए हमें जो है वो अपने उरूज पर नजर आती है। लेकिन आप देखें जब उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत आती है तो वो किस अंदाज में ढल जाती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत और रहमत का पहलू उम्मत मुस्लिमा के हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस में तमाम बाकी दूसरी चीजों या तमाम बाकी दूसरे आलमीन से सबसे ज्यादा कसरत से पाया जाता था। जैसा कि कहा ना, फला अल्लाह का बाकी नफ्स का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, क्योंकि वो आपको जो मबूस किया गया बराह रास्त, तो वो ईमान क्यों नहीं ला रहे। इसमें तो ये हालत बता दी कि गोया कि आप अपनी जान को हलाक ही कर डालें। अच्छा, और फिर उसके बाद जो ईमान लेकर आ जाए उनके लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, बुखारी ने रिवायत किया है, मेरी और तुम्हारी या मेरी और लोगों की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग रोशन की, और जब उसकी रोशनी फैल गई तो इसमें परवाने, जो मुख्तलिफ किस्म के कीड़े, वो जो पतंगे, वो उसके अंदर आग में आकर गिरने लगे। अब वो शख्स उन्हें बचाता है, दूर करता है आग से, कि वो आग से बच जाएं, लेकिन वो है कि इसमें गिरे चले जाते हैं। इसी तरह मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें इस दोजख की आग में जल कर मरने से पीछे खींचता हूं और कहता हूं कि दोजख से बच जाओ, यानी और कहता हूं कि इधर आओ और इधर आओ, लेकिन तुम लोग हो कि मुझ पर गालिब आए जा रहे हो और इस आग के अंदर गिरे पड़ते हो। या आप देखें कि यानी ये तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखबार लोगों को, अहले ईमान को आग से बचाने के, और लोग हैं कि अपने अमाल के जरिए उस आग में यानी गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रुए जमीन पर कोई मोमिन ऐसा नहीं कि जिसके साथ मैं यानी दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा मेहरबान ना हूं। सही मुस्लिम की हदीस। अब देखिए कि हमारे हक में ना जो कहा ना, अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और वो मोमिनीन पर उनकी जो राफत और रहमत है ना, वो सारी की सारी मोमिनीन के लिए, अहले ईमान के लिए, उम्मत के लिए शफकत और रहमदिली। और मशहूर है, आप याद कर लें कि कहा कि हर नबी को एक कबूल होने वाली दुआ दी गई। अब देखिए सूरतुल अंबिया है, तो तमाम अंबिया के कराम के लिए एक यकसा बात, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही उम्मत है, अल्लाह ताला उनको भेजता है नबी बनाकर। तो अल्लाह ताला जब उनको मबूस करता है, जब अल्लाह उनको ये मनसब से नवाजता है, तो उनके लिए खास क्या पैगाम है कि एक दुआ तुम्हारी जरूर कबूल होगी। ठीक है, तो हर नबी के लिए कबूल होने वाली दुआ की गई, तो हर नबी ने दुआ मांगने में जल्दी कर ली, यानी उसने दुनिया ही में मांग ली। अच्छा, अब इसको आप ऐसे समझें, ये यानी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि उसने दुनिया में ही जल्दी कर ली, यानी दुनिया में ही मांग ली। अब ये कि कतियत के साथ या ऑथेंटिसिटी के साथ कि वो दुआ क्या थी, लेकिन मैं आपको जैसे समझाने के लिए, और मेरी समझ में ऐसे ही आता है, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। जैसा कि यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग ली, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, यानी उन्होंने उस बीमारी को दूर करने वाली वो दुआ जो कि अल्लाह ने कबूलियत का वादा किया था, मांग ली, और दुआ जो है ना वो कबूल हो गई। और जैसा कि यूं समझ लें कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो है वो मछली के पेट में वो दुआ मांग ली, तो अल्लाह ने उनकी उस दुआ को कबूल कर ली। ठीक है, ये मैंने आपको ये यानी दो मिसालें दी हैं, या ये ऐसी कई मिसालें हो सकती हैं जो कि यानी हमें पता चलता है ना कि अंबिया करام की वो दुआ जो है ना वो बस फौरी तौर पर कबूल हो गई। तो क्या है कि हर नबी के लिए कबूल होने वाली दुआ अता की गई, तो हर नबी ने दुआ मांगने में दुनिया के अंदर ही जल्दी कर ली, यानी उसने जल्दी कर ली और उसको वो दुआ दुनिया में दे दी गई। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ कि अब ये कतियत के साथ नहीं मालूम कि वो कौन सी दुआ थी, मैंने मिसाल के जरिए वाजे किया है, यानी ऐसी दुआ जो की गई और कबूल हो गई, उसने उस दुआ में जल्दी कर ली। और मैंने अपनी उस दुआ को कयामत वाले दिन तक अपनी उम्मत की शफात के लिए रोक रखा है।
आप देखिए वही है ना कि अल्लाह के रसूल आप दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं ना? अब वो बाकी दुआएं कबूल हो रही है, वो एक आम जिसको समझ लें कि दुआओं की कबूलियत है, जो कि अहले ईमान की भी होती है और पैगंबरों की भी खास तौर पर होती है, लेकिन वो एक खास दुआ जिसकी कबूलियत का वादा है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की शफाअत के लिए क़यामत के दिन तक मौखर करके रखा। ये एक तो रहमतल लिल आलमी और रहमतल लिल उम्मा, ये उम्मत के लिए। और आप यानी सोच सकते हैं कि मैं और आप इस उम्मत में शामिल हैं। हम कहते हैं ना उम्मत का हाल क्या है, कैसे बचेगी। अब देखें ये शफाअत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि क़यामत तक के लिए उस दुआ की कबूलियत को मौखर करती है, ये है रहमत। और इस रहमत का उम्मत मुस्लिमा के हक में ज़रूर है ना, और ये जरूर इंशाअल्लाह पूरी होने वाली है हर उस मोमिन मुसलमान के लिए जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ शिर्क ना करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत उम्मत मुस्लिमा पर, फिर जो आखिरत में ना, यानी वो जो तमाम जहानों के लिए रहमत है ना, वो यूं समझ लें इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। फिर एक शफाअत कुबरा है जो तमाम इंसानियत के हक में होगी, मुशरिकीन मक्का हो, देहरिये हो, अहले किताब हो, ना किसी रब को मानने वाले हो, उन सब के हक में शफाअत कुबरा कि इंसानियत का हिसाब किताब शुरू हो जाए। और फिर उसके बाद उम्मत मुस्लिमा के हक में ये शफाअत मखसूसा और या शफाअत सुगरा। यानी क्यों उसको सुगरा कि वो सिर्फ छोटी एक उम्मत मुस्लिमा की, और मखसूसा है क्योंकि उनके लिए मखसूस कर दी गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक कर रखी है। और उस सिलसिले में यानी वो मशहूर हदीस भी है कि जिस वक्त सारे अंबिया उस रोजे क़यामत रब्बी सल्लिम पुकार रहे होंगे, हर तरफ या नफ्सी की सदाएं होंगी, वहां एक सदा होगी, या उम्मती या उम्मती या उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए रब मेरी उम्मत, ए रब मेरी उम्मत, ए रब मेरी उम्मत। यानी इस उम्मत का इस वक्त क्या होगा, इस उम्मत को बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमत उस वक्त ज़हूर में आएगी, और आप अल्लाह से फिर वो दुआ करेंगे जिस दुआ की कबूलियत का वादा अल्लाह ने हर नबी से किया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ उम्मत के हक में कबूल होगी, और यूं समझे कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत उम्मत के हक में उस वक्त मुकम्मल होगी। यानी दुनिया में ये रहमत बचाने के लिए हर लिहाज से, लेकिन फिर उस दिन उनको बचाने के लिए खास तौर पर जो है वो दुआ करेंगे, और उम्मत मुस्लिमा जो है वो बचा ली जाएगी। तो ये कहा गया कि मोमिनों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत में रहमत ही रहमत है। अना रहमतुम मुहदा, कहा मैं अल्लाह की भेजी हुई वो रहमत हूँ जो कि पूरी नौए इंसानियत के ऊपर बरस रही है। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। अच्छा आप देखें उस हदीस के आखिरी अल्फाज क्या थे, और वो जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया। ठीक है, यहाँ पे देखें रहमत मुकम्मल कैसे हो रही है, और इनसे कह दीजिए कि मेरी तरफ ये वही की जाती है, और वो क्या है कि तुम्हारा इलाह सिर्फ एक ही इलाह है। और यूं अगर देखें तो ये रहमत का नुक्ता आगाज क्या है कि लोगों को उस हकीकी इलाह की तरफ यानी खबरदार कर दिया जाए, उस हकीकी इलाह की तरफ रुजू करने का पैगाम दे दिया जाए जो सच्चा और हकीकी रब। ये सबसे बड़ी रहमत। अगर ये रहमत ना होती तो यानी लोग आज तक और दुनिया के इख्तिताम तक बस इस शिर्क के अंधेरों में ही डूबते रहते। ये वो रहमत है जो लोगों को इस शिर्क जैसी गुमराही से निकाल कर बाहर लेकर आती है। और वो क्या है कि बस इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि मेरी तरफ ये वही की जाती है तुम्हारा इलाह सिर्फ और सिर्फ एक इलाह है। और यही कलमा, यही यकीन, यही अकीदा जो है वो क़यामत के दिन अहले ईमान को बचाएगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक ठहरेंगे। फहल अंतुम मुस्लिमून, और फिर क्या तुम सर तस्लीम खम करते हो।
پھر کیا تم فرما برداری کا اعلان کرتے ہو؟ پھر کیا تم اہل اسلام میں داخل ہوتے ہو؟ بس یہی کلمہ تو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن جو کوئی اس کلمے کا اعلان سن کر بھی انکار کر دے، اپنا رخ پھیر لے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو بس میں نے تم کو برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے. ایک تو یہ سوا جیسے علی الاعلان کہ بس میں نے تم کو یعنی علی الاعلان جو ہے وہ خبردار کر دیا، اور یا دوسری بات کیا ہے کہ میں نے تم کو برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے. اس کا یعنی مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس برابری کی بنیاد سے مراد کیا ہے کہ یعنی میں نے تمہیں حق اور باطل دونوں کا جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے. یعنی یہ حق ہے اور یہ جو ہے وہ باطل ہے. یعنی میں نے تمہیں یہ بات جو ہے وہ بتا دی ہے. چاہے تو میری اس دعوت کو قبول کر لو اور چاہے تو انکار کر. تو گویا کہ یعنی یہ اعلان کرنے کے بعد کہ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تو میں نے تمہیں اس حقیقی رب کی پہچان بتا دی ہے. اب تم چاہو تو اس حقیقی رب کی پہچان کو اختیار کر لو اور تم چاہو تو انکار کر دو. یہ برابری کی سطح ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ قبول کر لیا تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے. اور اگر تم انکار کرنا چاہو تو بس انکار کر سکتے. فَإِن تَوَلَّوْا، منہ پھیر لو، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو بات کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے کہ اس نے پیغام نہیں پہنچا، اس نے برابری کی سطح پر پیغام پہنچا دیا. چاہے قبول کر لو چاہے انکار کر لو. قبول کرنے کی صورت میں انتم مسلمون، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور انکار کرنے کی صورت میں پھر وہ یعنی اللہ کی لعنت کے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. اب پھر وہ یہ کہ وہ عذاب آئے گا کب؟ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے. یعنی میں نے تم کو برابری کی بنیاد پر خبردار تو کر دیا، یا قبول کر لو گے تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ کا عذاب، اور وہ کب آئے گا میں نہیں جانتا. قریب ام بعید ما توعدون. اب دیکھیں رحمت للعالمین تو بنایا گیا ہے، عالم الغیب نہیں بنایا گیا. اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بس وہ تو وہ رب فیصلہ کرے گا اور کب آئے گا یہ نہیں معلوم. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، قریب ہے یا بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وعدہ کیا جا رہا ہے، وعدہ سچا ہے، حق کے ساتھ ثابت ہونے والا، لیکن کب اس کے بارے میں پیغمبروں کو علم نہیں دیا جاتا. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ رب ہے جو کہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آوازیں بلند بلند کی جاتی ہیں، یعنی کہ جو کہ سنائی دیتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، نظر آتی ہیں، وہ انہیں بھی جانتا ہے. الجہر من القول، یعنی ظاہری قول کو بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ سب کچھ بھی کہ جو کہ تم جو ہے وہ چھپاتے ہو. آپ دیکھیں ہم نے یعنی سورۃ الانبیاء کے شروع میں دیکھیں تو سورۃ الانبیاء کی 4 آیت، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا، ہے نا. یعنی وہ کیا ہے، ان کے جو دل ہیں وہ تو لہو میں مشغول ہیں، اور وہ کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں. هل هذا الا بشر مثلکم، کہ کیا یہ تمہارے جیسا بشر نہیں. افتاتون السحر وانتم تبصرون، اور پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں کیوں جو ہے وہ پھنس. دیکھیں وہاں بھی کیا کہا تھا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. کہہ دیجئے، کہا اس نے، اس رسول نے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. اچھا، اس ضمن میں ایک اور لطیف نقطہ جو ہے اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انکار کر رہے تھے هل هذا الا بشر مثلکم، تو اسی لیے پورے یعنی سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام کی تاریخ کہ ہم نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، اور جس کا وہ انکار کر رہے تھے نا اس کے بارے میں یہاں یہ بتا دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس کا وجود تمہارے لیے ہی رحمت کا باعث ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بات جو وہ چھپاتے تھے تو یہاں یہ کہا گیا کہ تم چاہے کوئی بات علی الاعلان کو ہو اور وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ کہ تم چھپا وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وہ چھپی خفیہ سازشیں، رازداریاں، خفیہ مشورے، وہ سارے کچھ جو ہے وہ ایک ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گویا کہ جیسے یعنی قرآن کا اعجاز جو ہے نا خود نظر آتا ہے، اور وہ ہمیں یعنی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے.
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ جو یعنی مہلت عمل ہے وہی تمہارے لیے فتنہ ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک معینہ مدت تک اس متاع سے یعنی متاع زیت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس سے پہلے جو تمہیں یعنی پیغام دیا گیا اور تم نے اس پیغام کا انکار کیا، اب عذاب فوری طور پر تمہارے اوپر نہیں آیا، تو یہ عذاب میں تاخیر، یعنی یہ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ تم اسی فتنے کے اندر مبتلا رہو. یعنی کہ تمہارا جو فتنہ ہے، یعنی تم جس آزمائش میں مبتلا ہو، فتنہ بمانے آزمائش اور فتنہ بمانے فتنہ بھی ہے، یعنی فساد بھی ہے، کہ تم اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جاؤ اور تمہیں اس سامان زید سے ایک مدت تک موقع اٹھانے کا فائدہ دیا جا رہا ہو. یعنی ایک تو یہ کہ میں نہیں جانتا، وَإِنْ أَدْرِي یعنی قریب ما توعدون ام بعید ما توعدون، یا تو وہ قریب ہے یا تو وہ دور ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مہلت عمل ہے کہ تم پر عذاب فوری طور پر نازل ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے لیے ایک مزید ایک فتنہ ہے جس میں تمہیں مبتلا کیا جائے. یعنی تاخیر تو ہو رہی ہے اور تم اس تاخیر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ اپنے نقصان میں ہی مزید اضافہ کرتے چلے جا رہے. یعنی کسی انسان کو مہلت دی جاتی، شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ رک جائے. آپ دیکھیں کہ یعنی صلح حدیبیہ تک یا فتح مکہ تک موقع دیا گیا. اب وہ بیچ میں جو تھے وہ اپنے انجام کو پہنچتے گئے. وہ بدر میں بھی آئے، وہ احد میں بھی آئے، وہ احزاب میں بھی آئے، تو اس مہلت عمل سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ دشمنی میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے. بس پھر وہ چند نفوس تھے کہ جن کے لیے اللہ نے ہدایت مقدر کر دی تھی، تو وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. ابو سفیان کے یعنی مقدر میں، اس کی تقدیر میں ہدایت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور باقی یہ جتنے سرداران مکہ تھے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انہی جنگوں میں جو ہے وہ قتل کیے جاتے ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ یہ فتنہ تمہارے لیے یعنی یہ تاخیر فتنے کا باعث ہے، اور تاکہ تم اس سامان زیست کے جتنے مزے اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو. قال رب احکم بالحق، اور بس یعنی پیغمبر نے کہا، اور اختتامی کلمہ ہے، گویا کہ پیغمبر کا بھی اختتامی کلمہ یہی ہے کہ بس اے میرے پروردگار ان کے ساتھ، حق کے ساتھ بس ان کا فیصلہ کر دے. رب احکم بالحق. اور یہ کیا ہوتا ہے جب پیغمبر اپنی پوری استطاعت کے ساتھ نہ دعوت کو پیش کرتا ہے، ساری کٹھنائیوں کو برداشت کرتا ہے، اور جب یعنی وہ اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے نا، تو بس وہ کہتے ہیں اے میرے رب بس اب تو فیصلہ کر، بس اب تو اپنا فیصلہ نافذ کر دے. یعنی رب احکم بالحق، بس تو اب حق کے ساتھ نا بس فیصلہ نافذ کر دے. بس اب یعنی جیسے اس سے زیادہ نا یعنی اب یعنی صبر یا برداشت ممکن نہیں ہوتی نا، تو بس وہ کہتا ہے رب تو بس اپنا فیصلہ اتار دے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو نا بس اس کے مقابلے میں صرف وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، اور بس ہمارا رب رحمان ہے کہ جو کہ المستعان، اور آپ کو پتہ ہی ہے مستعان جو ہے وہ عون سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یعنی مدد، حمایت، استعانت یعنی نستعین، اسی سے پھر جیسے یوں سمجھے کہ معاون بنتا، اور اسی سے نا المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، کیونکہ جیسے سین طالب سین تا لگا ہوا ہے، الف نظر نہیں آ رہا ہے اس میں، اور وہ بھی آپ دیکھیں یعنی پھر وہ مستعان ہو جاتا ہے، یعنی وہ الف جیسے میم سے تبدیل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جس سے بس مدد جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے، اور وہی ہے جو کہ بس مدد کرنے پر قادر ہے. اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں مستعان کے ساتھ ال بھی لگ گیا، تو جب یہ یعنی معرفہ بن گیا تو خاص ہو گیا، محدود ہو گیا. بس وہی ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور جو کہ مدد کرنے پر قادر ہے. آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں یہ جملہ پڑھا تھا نا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون،
ہے نا. بس پھر میں کیا کروں گا, بس صبر جمیل کروں گا. اور آپ کو وہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا, یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ, کہ جب کہ بھائی لے گئے اور وہ ایک علی قمیصہ بدم کذب, جب کہ وہ اس قمیص پر جھوٹا خون گھڑ کر لے کر آئے, اور یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور بس وہ اللہ ہی ہے جس سے مدد کی طلب کی جاتی ہے اس ساری اس بات کے اوپر کہ جو کہ تم گھڑ کر لے کر آئے ہو, جو کچھ کہ تم بنا کر لے کر آئے ہو. تو کہا جو کچھ تم بنا کر پیش کر رہے ہو نا, بس اس کے مقابلے میں تو بس وہاں وہ اللہ کہا تھا, یہاں وہ ربنا الرحمن ہے, اور ہمارا رب تو بس رحمان ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر جو ہم کا صیغہ استعمال کیا گیا, یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا, گویا کہ تمام انبیاء کرام کی طرف سے یہ اعلان ہے, وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. بس وہ رحمان رب ہے, تمہاری ساری یعنی اذیتیں, ایذا رسانیاں, تکالیف, مشکلات, ان سب پر نا ہم صرف اور صرف نا اپنے رب رحمان سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ ساری کی ساری سازشیں, اب دیکھیں انبیاء کرام کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی گئیں, یعنی قتل کے در پہ ہوئے بلکہ قتل کر ڈالا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش, جلا وطن کرنے کی سازش, یعنی کیا کیا جو خلاف جو کچھ ان کا گھناؤنا کردار تھا وہ کیسے کیسے نہ کھل کر سامنے آیا. ورنہ ان ساری کی ساری سازشوں کو, یا یوں سمجھیں اس سارے کے سارے مخالفانہ کردار کو جو ہر نبی کی دعوت کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے مخالفت میں اور ظلم و ستم میں انتہا کر دینا, ان سب کو ایک ہی جواب دیا گیا ہے. اور یہی جواب یعنی مشرکین مکہ کے لیے ہیں, اس دور کے ظالموں کے لیے, اور آج کے دور کے مخالفین کے لیے بھی جواب یہی ہے, وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور بس ہمارا رب تو وہ رحمان ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ان ساری سازشیں, وہ ساری چالیں, وہ ساری کی ساری مخالفتیں اور اذیتیں جو تم ہمارے خلاف کر رہے, جو کچھ کہ تم گھڑتے ہو, جو کچھ کہ تم پیش کرتے ہو, جو کچھ کہ تم مخالفت کرتے ہو, ان سب کے جواب میں ہمارا مددگار کون ہے, ربنا الرحمن المستعان. اور آپ دیکھیں مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, زندگی کے مختلف مراحل آتے ہیں, اور خاص طور پر یہ دعوت اسلامی کے جو مراحل ہیں, اور ہر مرحلے میں نا آپ دیکھیں سورۃ الانبیاء اتنا خوبصورت اختتام کرتی ہے, پورے انبیاء کرام کی تاریخ اور مخالفتوں کو بیان کرنے کے بعد انبیاء کرام کی مشکلات, وہ یعنی دیکھ لیں آگ کا الاؤ تھا, وہ مچھلی کا پیٹ تھا, وہ ایوب علیہ السلام کی بیماری تھی, یعنی ان سب کے جواب, موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا, ان سب کے جواب میں نا یہ جملہ عطا کیا گیا ہے, وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور ہمارا رب تو صرف اور صرف وہ رحمان. اچھا, رب کی بھی یعنی یہاں پر ویسے اگر دیکھیں تو کانٹیکسٹ میں اللہ کی صفت یا تو العزیز آتی, یعنی غالب آتی, زبردست آتی, جبار آتی, متکبر آتی, لیکن آپ دیکھیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور جو انبیاء کرام کی دعوت ہے نا, دراصل ہدایت اور رحمت کی دعوت ہے. اور اسی کے کانٹیکسٹ میں, اسی کے پس منظر میں اللہ کی صفت بھی صفت رحمان لائی گئی ہے. یہ رحمان رب ہے جو تمہارے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا جا رہا ہے, بھیجتا جا رہا ہے, بھیجتا جا رہا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 313 تو رسول ہے, اور 1,24,000 یا 1,44,000 انبیاء کرام کو روانہ کیا گیا ہے. الرحمن المستعان علی ما تصفون. اور ان سب کا رب رحمان, ان سب کے اوپر ایمان لانے والے یعنی اہل ایمان کا رب بھی رحمان ہے. اور کافروں کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ یعنی تمہارا رب وہ رحمان رب ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. اور صرف جو ہے اس رب رحمان کی رحمت جو انسان کی زندگی کی مشکلات,
اس راہ حق کی مشکلات، تکالیف اور مصائب کو انگیز کراتی ہے، انبیاء کرام کی مشکلات کو آسان کرتی ہے، ان کی آزمائشوں کو دور کرتی ہے، اور کہہ دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان کی صف میں شامل کرے، اور ان لوگوں کی صف میں جو انبیاء کرام پر ایمان لا کر ان کی دعوت کو حرز جاں بناتے ہیں۔ کاش کاش اور کاش اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت للعالمین کی عظمت اور قدر و منزلت کو پہچاننے والا بنائے، اور اس رحمت کے پیغام کو عام کرنے والا بنے۔ کاش ہمارے اخلاق، ہمارا کردار اس رحمت للعالمین کے کردار اور رحمت کا آئینہ دار بن کر، ان کا مظہر بن کر اس دنیا کے افق پر طلوع ہو، اور اس حق کی راہ کو کامیابی نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔